شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف حروف مقطعات سے ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک الحروف، ان حروف کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن بزرگ کی۔ بل عجبوا ان جاءہم، قسم ہے قرآن معزز کی، تم سارے کے سارے اٹھائے جاؤ گے۔ بل عجبوا ان جاءہم، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان سے آ گیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر لوگوں نے کہا یہ عجیب چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں دوبارہ لوٹائے جائیں؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دور کا لوٹایا جانا ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ، تحقیق ہم جانتے ہیں جو زمین کم کرتی ہے ان سے، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب موجود ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آ گیا۔ فہم فی امر مریج، بس وہ ایک متزلزل امر میں پڑے ہوئے ہیں، شک کے معاملے میں پڑے ہوئے۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا نہیں؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہے۔ کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا۔ وزیناہا، ہم نے اس کو کیسے مزین کیا۔ وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شگاف اور رخنا۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا۔ والقینا فیہا رواسی، اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہم نے اگائے ہر قسم کے جوڑے خوشنما۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ سمجھ بوجھ اور دانائی کا ذریعہ ہے، بصیرت کا ذریعہ ہے، اور نصیحت بھی ہے ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا۔ ونزلنا من السماء ماء، اور آسمان سے ہم نے پانی اتارا مبارکا، برکت والا پانی۔ فانبتنا به جنات، اس کے ذریعے سے ہم نے باغات اگائے۔ وحب الحصید، اور غلہ کھیتی کا اگایا۔ والنخل باسقات، اور لمبی لمبی کھجوریں اگائی۔ لہا طلع نضید، ان کے لیے گچھے ہیں تہ بتہ ملے ہوئے گھندے ہوئے۔ رزقا للعباد، یہ بندوں کے لیے رزق کے طور پر ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح نکلنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قاف، یہ 26ویں سپارے سے سورہ قاف کی ابتدائی آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ سورہ قاف مکیہ ہے، جو ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی ہے۔ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی مکی صورتوں میں عام طور پر 3 مضامین بیان کیے جاتے ہیں: اللہ کی توحید، قدرت کے دلائل، رسالت کا اثبات، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، پھر آخر میں انبیاء علیہ السلام کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی، ان کی رسالت پر ایمان، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور عقیدہ معاد، یعنی مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، یہ عقیدہ، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کافر لوگ اس کو نہیں مانتے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر عقیدہ معاد کو بیان کیا،
پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا۔ آگے اللہ کی توحید اور قدرت کے دلائل ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے، پھر تذکیر بایام اللہ، پہلی قوموں کے کچھ واقعات اجمالاً بیان کر کے، پھر عقیدہ معاد کی پھر تشریح کی گئی ہے آخری رکوع مبارک میں۔ یہ خلاصہ ہے اس صورت کے مضامین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قاف، یہ حرف مقطعات میں سے ہے جو علیحدہ علیحدہ قرآن شریف میں حروف پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یاسین، قاف، نون، حامیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں۔ عثمان، طاہر، عتیق دونوں ادھر آ جائیں آگے۔ قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن معزز کی۔ آگے جواب قسم مفسرین نے لکھا ہے محذوف ہے، قرآن مجید کی قسم ہے، معزز بزرگی والا قرآن اس کی قسم ہے۔ لَتُبْعَثُنَّ یا اہل مکہ، تم اٹھائے جاؤ گے، جواب قسم ہے۔ اللہ تعالی خالق کائنات ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے سوائے خالق کے اور قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، قرآن مجید کی قسم اٹھائی۔ اور ہمارے فقہ میں لکھا ہے کہ قرآن مجید کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ کی عزت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قسم اٹھانی، نبی کی قسم بھی نہیں ہے، کسی انسان کی اور مخلوق کی قسم نہیں اٹھانی۔ لوگ کہہ دیتے مجھے بیٹے کی قسم ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لا تحلفوا بآبائکم، حدیث شریف، اپنے باپ کی قسم بھی نہیں اٹھانے۔ لات عزا کی قسمیں اٹھاتے تھے وہ عرب والے، اپنے بتوں کی، یہ سب مخلوق ہے۔ اللہ کا قرآن اگرچہ اللہ کی کلام ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن پھر بھی جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے الفاظ وہ تو ہمارے ہیں، وہ اللہ کی جو صفت ہے وہ کلام قدیم ہے، غیر مخلوق ہے۔ لیکن اگر کسی نے قرآن کی قسم اٹھا لی تو قسم ہو جاتی ہے، قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے، اللہ تو خالق ہے، وہ اپنی کلام کی قسم اٹھا رہا ہے، اور اللہ کی قسم اٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین، یہ اللہ تو اپنی مخلوق کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ والشمس وضحاها والضحى، ان سب کی قسم اٹھائی گئی ہے مخلوق کی، کیونکہ خالق اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گواہ بنا سکتا ہے۔ قسم اٹھانے کا مطلب گواہی، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مخلوق کی قسم اٹھائے۔ قسم ہے قرآن معزز کی، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ انکار کرتے تھے، کیسے اٹھائے جائیں گے ہم دوبارہ؟ ہمارے آباء و اجداد، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم ہمارے آباء و اجداد کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، سورہ واقعہ شریف میں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، آدم علیہ السلام تک سب ایک مقرر دن میں تم اللہ کی دربار میں پیش کیے جاؤ۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، یہ بل کا عطف کس کے اوپر ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے یہاں عبارت محذوف ہے، انا انزلناہ قرآنا، ہم نے قرآن کو نازل کیا، لتنذر بہ،
تاکہ آپ اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرائیں کہ یہ اٹھائے جائیں گے، مریں گے۔ اسی کے اوپر عطف ہے۔ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لتنذر بہ الناس، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ فرمائے یہ ڈر نہیں رہے، بل عاجب، اسی کے اوپر عطف ہے جو محذوف ہے، بلکہ یہ تو تعجب کر رہے ہیں کہ ایک ڈرانے والا انہی میں سے کیسے آ گیا، ایک ڈرانے والا انہی میں سے آ گیا انسان۔ یہ بڑا مغالطہ کافروں کو یہی لگا ہے کہ ایک انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، ایک انسان اللہ نے کیسے رسول بنایا، وہ تو فرشتہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، اگر زمین میں رہنے والے فرشتے ہوتے تو فرشتہ بھیجا جاتا، رہنے والے انسان ہیں اس لیے انہی میں سے بھیجا ہے۔ ڈرانے کے اندر مؤثر یہی ہو سکتا ہے جو انہی میں سے، انہی کی جنس سے ہو۔ اب فرشتہ آ جاتا، چلو چلو نماز پڑھو، علی المرتضیٰ چل، ہمارے تو بیوی بچے ہیں، ہمارے تو بڑے کاروبار ہیں، تم تو فارغ ہو، تم نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ تمہاری بیویاں ہیں نہ بچے ہیں۔ لوگ نہیں مانتے۔ اللہ نے انہی کی جنس میں سے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ انسان ہی تھے۔ ما انتم الا بشر مثلنا، کہتے تم ہمارے جیسے انسان ہو، اللہ نے کیسے تمہیں پیغمبر؟ قالوا ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، ہم تم جیسے انسان ہیں لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اور وہ اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہوتی ہے۔ اللہ کے انبیاء علیہ السلام یہ نہیں ہے عام انسان، وہ انسان یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم درندے ہیں، وہ حیوانیت والے صفات ہمارے اندر ہیں، ان کے اندر بھی یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے چن کر بھیجتے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ کی چنی ہوئی مخلوق ہے۔ ڈرانے والا ان سے کیسے آ گیا؟ قال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے۔ پھر معاد کا انکار کیا، اذا متنا وکنا ترابا، مر گئے، مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، کس طرح دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ لوٹانا دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے، سب کچھ ہم جانتے ہیں، یہ زمین بھی ہماری مخلوق ہے، یہ زمین تمہارے جسم کی حفاظت کر رہی ہے، اور اس کے اندر جسم کو دفن کر کے آ جاتے ہو۔ قد علمنا ما تنقص الارض، ہم جانتے ہیں جو زمین کم کر رہی ہے، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور زمین جو کم کرتی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جب آدمی اکثریت کے اعتبار سے اللہ جن کی حفاظت کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے جسم محفوظ رہتے ہیں، اللہ کے اولیاء، اللہ والے شہداء، ان کے جسم محفوظ رہتے ہیں، لیکن فرمایا جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مٹی کے اندر مردے کو دفن کر کے آتے ہو، مٹی اس کو کھا جاتی ہے، اس کے جسم سب کو کھا جاتی ہے، الا ما شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے۔ فرمایا ایک ہڈی، ریڑھ کی ہڈی خاص، اس کا حصہ باقی رہے۔ پھر جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر پھر سارا جسم اور ہڈیاں اور سب پھر اسی کے اوپر پیدا کریں گے۔ ہم جانتے ہیں جو زمین کم کر رہی ہے، اور ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آ گیا، متزلزل معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، شک والے معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کبھی کہتا ہے یہ مجنون ہے، کبھی ساحر کہہ دیتے ہیں نبی کے بارے میں۔ یہ کیسی خبریں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کے دلائل آگے بیان فرمائے، تذکیر بے آیات اللہ، کہ تم اس کو کیسے تعجب کر رہے ہیں؟
ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اتنا بڑا اللہ نے آسمان بنا دیا، اتنی بڑی زمین بنا دیے، اتنے پہاڑ بنا دیے، اتنے تمہارے لیے باغات بنا دیے۔ وہ اللہ جو ان سب کاموں کو کرنے والا ہے، وہ کیا دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ قادر۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی قدرت کو دیکھو، یہ مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، طرح طرح کی تمہارے لیے چیزیں ہم اگا رہے ہیں، باغات اگا رہے ہیں، غلہ جات اگا رہے ہیں۔ وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم، وہ قادر نہیں ہے ان جیسے انسان دوبارہ پیدا کرے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى، وہ ذات جو اتنا بڑا آسمان و زمین پیدا کرنے والا، وہ تھکا نہیں ہے ان کے پیدا کرنے پر، وہ قادر نہیں ہے کہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ قدرت کے دلائل بیان فرما کے عقیدہ معاد کی تشریح فرمائی ہے۔ قد علمنا بل کذبوا بالحق افلم ينظروا، کیا دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیسے ہم نے آسمان کو بنایا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی بڑی دلیل۔ افلا ينظرون الى السماء، آسمان کو دیکھتے نہیں کیسے پیدا کیا گیا، کیسے اللہ نے بلند کیا ہے ان کے اوپر۔ کیف بنیناها وزیناها، اور اس کو مزین کیا ستاروں کے ساتھ۔ وما لها من فروج، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے، رخنہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی چھت ہے، اللہ نے بغیر ستونوں کے کیسے قائم کر دی ہے۔ والارض مددناها، زمین کو دیکھو کیسے بچھا دیا، اور اس کے اندر قسم و قسم کے اللہ تعالیٰ نے رواسی مضبوط پہاڑ گاڑ دیے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِ، کہ حرکت نہ کرے۔ پہلے زمین ہلتی رہتی تھی، جب اللہ نے بنایا یہ زمین کے نیچے سارا پانی ہے، پانی کے اوپر ہے، اتنا بڑا فرش یہ پانی کے اوپر ہے، ہلتی رہتی تھی۔ مضبوط جب پہاڑ گاڑ دیے پھر اس کا ہلنا بند ہو۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، زمین کو بچھونا بنایا اور پہاڑ اس میں میخیں ہیں جو گاڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اتنے بڑے پہاڑوں کو پیدا کیا، مضبوط پہاڑ۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہر قسم کی خوشنما جوڑے پیدا کر دی۔ کتنے پھل ہیں، کتنے اناج ہیں، کتنے غلہ جات ہیں، کھا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ دکھانے کا ذریعہ ہے، دانائی اور سمجھ بوجھ کا ذریعہ ہے کہ انسان اس کو دیکھ کر، یہ چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، اس کو آدمی دیکھتا ہے یار کیسا کاریگر ہے، کیسی بہترین اس نے بنائی ہے۔ اور اتنا بڑا کارخانہ قدرت جو اللہ نے بنایا ہے، آسمان و زمین کا نظام، یہ کھیتیاں، یہ باغات، یہ سب اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ فرمایا پھر دیکھو یہ نصیحت ہے ہر بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے، اور آسمان سے پانی مبارک برکت والا پانی نازل۔ سبحان اللہ، یہ بارش جب آتی ہے، دیکھو پچھلے 6 مہینے 4-5 مہینے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بارشیں نازل فرمائی، لوگ کیسے وہ کہہ رہے تھے وہ یہ عذاب بھی بن جاتا ہے بسا اوقات۔ پھر اب بارش کو ترس رہے ہیں، بارش کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت کا پانی آتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اس کے ساتھ ہم نے کتنے باغات اگائے، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کھیتی کا غلہ اگایا، کتنے قسم کے غلے کھاتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا، اور کتنی لمبی لمبی کھجوریں ہیں۔ سبحان اللہ، طلع نضید، جن کے لیے گچھے ہیں، اور وہ گچھے آپس میں گندھے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، تہ بتہ ہے۔ کھجوروں کے موسم میں جب کھجوریں یہ سندھ کے علاقے میں سکھر میں جاتے ہیں تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، سارے وہاں اس طرف بہت زیادہ کھجوروں کے باغات۔
پھر مدینہ منورہ میں اور دوسری جگہوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے دلائل ہیں۔ فرمایا رزقا للعباد، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی روزی کے لیے پیدا کی۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، مردہ شہر۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، جو مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے ایک بارش آئے گی، بارش قیامت کے قریب قبروں کے اوپر، اور جتنے لوگ ہیں فرمایا ان کے اندر نشو و نما کی قدرت پیدا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سارے کھڑے ہو جائیں گے، اور کس نے ہمیں زندہ کر لیا؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہم تو سوئے ہوئے تھے۔ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان نے جو وعدہ کیا تھا، ہم بھائی سب نے مرنا ہے، مرنے کا تو یقین ہے اور اٹھنے کا بھی یقین ہے، ہم سب نے اٹھنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آخرت کی تیاری کریں۔ بھائی آخرت کی تیاری کیا ہے؟ ایمان، اعمال صالحہ۔ قرآن شریف یہ اللہ کا سب سے